بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعهم علی مشیتہ اختراء ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثهم فی سبیل محبتہ صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات یہ ہمارے محافل خمسہ جو ہے وہ امام جناب سجاد علیہ السلام کے مخصوص دعاؤں کے حوالے سے کہ جس صحیفے کا نام صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے، آج ہم سرکار کے ان کلمات پر پہنچے۔ 3 دن جو پچھلے کلمات تھے وہ میں نے ان پہ تھوڑی سی بحث کی۔ آج سرکار ایک عجیب طرز سے خدا گواہ ہے کہ مانگ دعا رہے ہیں، بیان توحید و نبوت و امامت کر رہے ہیں۔ پورے ابتدا سے لے کے انتہا تک پورا دین لفظوں میں بند کر دیا۔ صرف دین نہیں بند کر دیا، حق بھی بتلا دیا، راہ نجات بھی بتلا دیا، دعا میں راہ نجات بتا دی، دعا میں حق بتلا دیا۔ یہ ایک عجیب ہے کہ مانگی دعا جا رہی ہے اور لفظیں ایسی کہی جا رہی ہیں جن میں حق نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں اتنی جلدی سمجھنے والی نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے کوشش کر کے موتی نکالے ہیں، آپ کی جستجو بھی میرے ساتھ رہی تو پھر مل کے ایسے گوہر نکالیں گے، پتہ لگے گا کہ اللہ کیا ہے، آل محمد کیا ہے۔ اب امام فرما رہا ہے الذی، وہ ہے الذی، جو ہوا کو بیان کرے اسے الذی کہتے ہیں۔ وہ ہے هو الذی، ہوا کو کس میں تشریح کر دی؟ الذی۔ معلوم ہوتا ہے الذی کہہ دے یا ہوا کہہ دے بات ایک ہے۔ اب امام نے یہاں ہوا کی لفظ نہیں فرمائی، الذی وہ ہے۔ کیسا ہے؟ الذی وہ ہے، کوئی ہے ذات۔ الذی وہ کیا ہے؟ ابتدع، کہ جس نے
پیدا کرنے کے پہلے نمونے کی ابتدا کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابتداء، یہ بے دال عین سے ہے، حمزہ سے نہیں ہے. ابتداء کہ جس نے پیدا ہونے کی یا پیدا کرنے کی ابتدا کی. کیسے ابتدا کی؟ بقدرتہ الخلق، کہ اس نے اپنی قدرت سے، بسم اللہ صحیح بسم اللہ، اپنی قدرت سے کس کو پیدا کیا؟ الخلق، کائنات کو پیدا کیا. اپنی قدرت سے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، ابتداءً انوکھے طریقے سے پیدا کرنا. یہ مفعول مطلق آ رہا ہے. یہ آگے کیا آ رہا ہے؟ ابتدا سے ابتداءً. یہ ابتداءً کیا ہے؟ مفعول مطلق. بالکل ایسے ہے کہ جیسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا طاہر رکھا ہے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. یہاں بھی خالق نے اپنی خلق کا کمال نمونہ دکھایا ہے. یعنی کھربہا انسان ہے، کسی کے انگوٹھے سے انگوٹھا نہیں ملتا، شکل سے شکل نہیں ملتی. خدا جانے بغیر نمونے کے بنائے ہیں کتنے نمونے. غور نہیں فرمایا؟ پہلے نمونہ بھی نہیں ہے اور کتنے نمونے بنائے خالق نے، اتنی بنائے. اختراع، ابتداءً پیدا کرنا، ابھی بحث کریں گے. پیدا کرنا. دوسرا واخترعہم، اور انہیں ایجاد کیا. کن کو ایجاد کیا؟ مخلوق. مخلوق کو ایجاد کیا. واخترعہم علی مشیتہ اختراعاً، اپنی مشیت کے مطابق انہیں بنایا، جیسے چاہا بنایا. مشیت کے معنی چاہا. جیسے دیکھیں لفظیں بھی مشکل ہیں اور مجھے پڑھنا بھی مشکل ہے، تو ابھی آپ مشکل میں ابھی آپ سے گھبرائے ہوئے ہیں. واخترعہم، اللہ نے ان کو ایجاد کیا. کن کو؟ ہم کون ہے؟ مخلوق، کائنات. پوری کائنات کو کیا کیا؟ ایجاد کیا. علی مشیت ہی، جیسے اس کی مشیت تھی، اس مشیت کے تحت اس نے کس کو بنایا؟ پوری مخلوق کو بنایا. اختراعاً، ایجاد کرنا. اب مخلوق کیا ہو گئی جناب؟ پیدا. آخر مخلوق جو پیدا ہوئی کیوں ہوئی؟ اب سوال ہوتا ہے مخلوق کو جو پیدا کیا آخر کیوں کیا؟ اپنے لیے تو پیدا کیا نہیں. خالق نے اپنی مخلوق، اپنی پہچان کے لیے تو مخلوق کو پیدا کیا نہیں. اگر اپنی پہچان کے لیے ہمیں بناتا تو ظاہر ہمیں پیدا ہی نہ کرتا. تھوڑی سی توجہ فرما، میری ساتھ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، کوئی اور مخلوق ہے جسے خالق نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے. اب ہمیں کیا کیا؟ بنایا. بنایا ہمیں ضرور، معلوم ہوتا ہے ہم بننے میں اس کی مشیت میں ہیں. مشیت میں تھے تبھی تو بنایا ہے. اگر اس کی مشیت میں ہم نہ ہوتے تو کیسے بنتے؟ اس کے علم میں ہم نہ ہوتے یا اس کی مشیت بنانے میں ہم نہ ہوتے تو کیسے بنتے؟ لیکن ہمیں بنایا ضرور ہے. اب پوری کائنات کو بنا دیا. اب اگر ایک لفظ میں کہہ دوں یہ سے بات سمجھ بھی آ جائے گی تو خالق کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب تو نہ ہوتا تو میں افلاق بناتا ہی نہ. اب کوئی تو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عالمین جو بنائے جا رہے ہیں، عالمین اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائے. اس کے بننے کا سبب یہ ذوات پاک ہیں. اگر یہ نہ ہوتی عالمین نہ بنتے، وہ نہ ہوتا 14 نہ بنتے. عالمین اس لیے بن رہے ہیں کہ 14 ہیں. 14 اس لیے ہیں کہ وہ ہے. جب تک وہ ہے 14 ہے، جب تک 14 ہے عالمین ہے. وہ علت ہے 14 معلول ہیں، 14 علت ہے عالمین معلول ہیں.
اچھا چلو، عالمین معلوم ہے، 14 علت ہے، پھر یہ علت معلوم ہے، اللہ علت ہے۔ اللہ 14 کی علت کون ہے؟ اللہ۔ عالمین کی علت کون ہے؟ 14۔ اور اگر بسم اللہ علت تامہ موجود ہو، جب علت تامہ موجود ہو تو معلول کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب 14 کی علت خود توحید ہے، پھر کون سا وقت ہے کہ توحید نہ ہو اور آل محمد نہ ہو؟ صحیح، جب علت تامہ موجود ہو صحیح، تو پھر معلول کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ ان کی علت موجود ہے تو درمیان میں پھر وقت کا کیا تعلق ہے؟ زمانے کا کیا تعلق ہے؟ زمانہ ہے ہی نہیں، تب سے آل محمد ہیں، کیونکہ علت جو موجود ہے۔ اچھا چلو، بات مشکل ہے۔ علت تامہ کے وقت معلول کا موجود ہونا ضروری، صحیح سے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو جب ان کی علت کون ہے؟ اللہ۔ جب ان کی علت اللہ ہے اور 14 معلول ہیں، تو پھر جب علت موجود ہوگی تو معلول کے تاخر میں اگر تاخر ہو گیا، دیر ہو گئی، تو پھر علت کی احتیاج ہوگی، معلول کی احتیاج نہیں۔ اگر اللہ موجود ہو اور آل محمد موجود نہ ہو، پھر وہ محتاج ہوگا، نہ کہ آل محمد۔ کہ دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے؟ اچھا، تو اب کیا ہوا کہ ان کو وَاخْتَرَأَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اختراعًا، مخلوق کو، کائنات کو، عالمین کو اللہ نے پیدا کیا، اپنی مشیت و ارادے کے تحت بنا دیا۔ اب کیا کیا؟ جب بنا دیا نا، اب بن گئے مخلوق۔ توجہ فرمائی سی، یہ 2-4 جملے میں نے آپ کو عرض کیے کہ اب کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ، اس پوری مخلوق کو اللہ نے ایک مسلک پہ چلایا۔ مسلک کسے کہتے ہیں؟ دینی راستے کا نام مسلک ہے، دنیاوی راستے کا نام راستہ ہے، دینی راستے کا نام مسلک ہے۔ اللہ نے اس پوری مخلوق کو مسلک پہ، ایک مسلک پہ چلایا۔ معلوم ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے مسلک موجود ہے۔ اسی مسلک کو دین بھی کہتے ہیں، صراط مستقیم بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین بھی کہتے ہیں، اسی دین کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں۔ صراط مستقیم ہی کا نام مسلک ہے۔ پھر اللہ نے چلایا، کس کو؟ کائنات کو چلایا۔ اب دنیا نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ معلوم ہوتا ہے خلق کبھی پہلے پیدا ہی نہیں ہوئی، اللہ کا دین اور مذہب صراط مستقیم پہلے سے موجود ہے۔ ثم سالک، پھر اللہ نے ان کو پیدا کر کے کیا کیا؟ ان کو چلایا۔ پیدا کرنے کے بعد راستہ نہیں بنایا، یہ پیدا ہو چکے تھے، ہوئے تو ان سے پہلے اس کا راستہ، اس کا دین پہلے سے موجود۔ ثم سالک، ان کو چلایا، کس پر؟ بہم، مخلوق کو، اللہ طریقہ، توجہ فرمائے، اللہ طریقہ ارادت ہی، اپنی ارادے کے ایک راستے پر۔ معلوم ہوتا ہے 73 راستے نہیں ہوتے۔ اور یہ ذہن بلند فرمائے نا یار، یہ کیوں ہو گیا؟ سالہ کا بہم، طریقہ ارادت ہی، اپنی ارادے کے طریقے پر۔ تو اللہ کے ارادے کا جو طریق ہوگا، کتنی ہوں گے؟ ایک ہوگا بابا۔ اللہ کا جو طریقہ ہوگا، مسلک ہوگا، مذہب ہوگا، صراط مستقیم ہوگا، کتنے ہوں گے؟ دین کتنے ہوں گے؟ ایک۔ صراط مستقیم کتنے ہوں گے؟ ایک۔ جب ایک ہوں گے تو اپنے ارادے کے طریق پر ان کو چلایا۔ تو اللہ کا طریقہ ایک ہی ہے نا۔ اب قرآن کہتا ہے ان ربی علی صراط، قل میرا حبیب کہہ دو ان ربی علی صراط مستقیم، کہہ دو میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اب دیکھیں دنیا صراط مستقیم کون ہے؟ 14 کہتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم، اللہ کا صراط مستقیم ہم ہیں۔ اللہ کا صراط مستقیم کون ہے؟
14 ہے یا نہیں ہے؟ 14 ہے، اسی لیے تو 14 کے صراط مستقیم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں خدا کے لیے دنیا سے کہتا ہوں، جب ہمارے اس پیدا ہونے سے پہلے یہ راستہ موجود ہے، پھر ترجمہ یہ قطعاً ہوگا ہی نہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ یہ ترجمہ ہوگا ہی نہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ہم چل رہے ہیں، ثابت قدم رکھ۔ ہم چل رہے ہیں، لہذا ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اسی لیے جب ثابت قدم رکھنے کی دعا مانگتے ہیں اور وہ قبولیت کی طرف جاتی ہے تو بعد میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آمین کہنا دلیل ہے، نماز میں باطل ہو جانا ہے۔ آمین وہاں کہی جاتی ہے جہاں ابھی شے ملی ہی نہ ہو، ابھی وہ شاید ملی ہی نہ ہو، وہاں جنہیں ابھی تک صراط مستقیم ہی نہیں ملا تو انہیں جنت کیسے ملے گی؟ دیکھیں امام نے کیا کیوں دیر سے کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ جی کیا وجہ ہے؟ آپ میرے بزرگ ہوئے مجھے فرماتے رہتے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیے، یہ بھی فرماتے ہیں، میں کیا کروں، لیکن بیان تو کرنا۔ ثم سالک بہم، پھر ان کو چلایا، اللہ ثم سالک بہم طریقہ ارادت ہی، اپنے ارادے کے راستے پر۔ تو پھر اللہ کا ارادی راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم ایک ہی ہے نا، تو وہ کن کا راستہ ہے؟ جو خلق سے پہلے ہادی موجود ہوں گے، جو خلق ہونے سے پہلے ہادی موجود ہوں گے، ان کا راستہ اللہ ہی کا ارادی راستہ ہوگا۔ اب دیکھیں وہ خلق کون ہے؟ جو خلق سے پہلے ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق، بسم اللہ، الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ میرا معصوم کہتا ہے حجت وہ ہوتا ہے جو خلق سے پہلے ہو، جو خلق سے بھی پہلے دیندار ہوں انہیں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آل محمد۔ ثم سالک بہم، پھر ان کو چلایا۔ دیکھیں چلایا اختیاری طور چلایا، کہنے کی لفظ دوست ہے، خالی امام کی دعا دوست ہے، اسے تو چلانا ہے، اختیار دے کے چلانا ہے، اختیار دے دیا چلو یا نہ چلو۔ ثم سالک بہم طریقہ ارادت ہی، کہ اس کے اللہ کے ارادے کے طریق پر ان مخلوق کو چلایا۔ اب چلایا تو نمونہ طریق چلانے کا نمونہ کون ہوگا؟ مسلک کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ دین کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ اور مذہب کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ اچھا میں سمجھیے تو بات آسان ہے۔ دین کا تعلق رسول سے ہوتا ہے، مذہب کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ دین و شریعت رسول پہنچاتا ہے، امام حفاظت کرتا ہے، امام کا کام حفاظت کرنا ہے۔ مذہب امام سے چلتا ہے، شریعت رسول سے چلتی ہے۔ دین رسول سے چلتا ہے نا بابا، دین کا تعلق رسول سے ہوتا ہے، مذہب کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ اس لیے مذہب جعفری ہے، مذہب محمدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے جو امام ہوتا ہے امام۔ اب جناب سالک بہم، ان کو خالق نے چلایا طریقہ ارادت ہی، اپنے ارادے کے طریق پر۔ پھر وبعثہم، بہت اچھی بات آئی، وبعثہم فی سبیل محبت ہی۔ میں قربان ہو جاؤں، اتنی بڑی استعارات سے امام نے جملے فرمائے ہیں کہ اللہ نے اپنی محبت کے سبیل پر اس مخلوق کو ابھارا۔ ابھارا سمجھتے؟ برانگیختہ کیا، انہیں پرجوش کیا۔ بعثہم، ان کو کیا کیا؟ پرجوش کیا۔ کن کو کیا؟ مخلوق کو پرجوش کیا۔ بعثہم، ہم بے عین سے باس، ابھی بعثہ میں بحث کرتے، بعثہم
فی سبیل محبت ہی، اپنی محبت کی سبیل میں ان کو ابھارا۔ تو معلوم ہوا ابھی مخلوق سے پہلے اس کی محبت کی کوئی سبیل تھی۔ صحیح، محبت ہوگی نا یا نہیں ہوگی؟ کن کو ابھار رہا ہے؟ مخلوق کو۔ جب مخلوق کو ابھار رہا ہے تو محبت کی سبیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ دنیا ڈھونڈے ہو اللہ کی محبت کی سبیل کون ہے؟ کون ہے وہ محبت کی سبیل؟ محبت کا مرکز کون ہے؟ محبت کی سبیل کون ہے؟ اگر دنیا کو نہیں معلوم تو نہ معلوم ہو سبیل اللہ محبت کی سبیل میں یہ کاکی جب ہے تو وہ اللہ نہیں ہوگا، کوئی وہ اللہ کے علاوہ ہوگا جس کی محبت کی سبیل دین الہی کی سبیل ہوگی۔ محبت ان کی ہوگی، ان کی نہیں، گویا اللہ کی ہوگی۔ ان کی محبت، کن کی محبت ہوگی؟ اللہ کی۔ اے اللہ اب تو بتا تیری سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا میری دین سے، چونکہ میرا دین ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اگر اسی دین کا اجر قربا کی محبت ہو، شاہ جی اس دین کا اجر کیا ہے؟ پوری رسالت کا اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، اور وہ قربا کون ہے؟ فاطمہ سیدہ۔ تو معلوم ہو گیا محبت کا مرکز فاطمہ ہے۔ اور میں ضرور دل کو میں ضرور کہوں گا جب محبت کا مرکز فاطمہ ہے تو اجر رسالت کس کی محبت ہے؟ فاطمہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی کو حکم سے پڑھوایا، سیدہ کی محبت سوالی بن کے مانگی ہے۔ بی بی کی محبت کیسے مانگی ہے؟ اللہ نے کیا مانگی ہے؟ سوالی بن کے مانگی ہے۔ مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ میرا حبیب میں سوال کر رہا ہوں، سوال ان سے مودت کا۔ کن کی مودت کا؟ بی بی کی مودت کا۔ کون کر رہا ہے سوال؟ اللہ۔ اور سوالی سامنے کون ہے؟ رسول۔ پھر نماز سوالی سے نہیں، نماز حکم سے پڑھوائی ہے، روزے حکم سے رکھوائے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ ضرور کہوں گا، جب پوری رسالتوں کا اجر بی بی کی محبت ہوگی تو پھر قیامت میں پہلا سوال نماز کا نہیں ہوگا۔ جب ان کی محبت ہے تو پھر اولین پرسے سے نماز مراد کہاں ہوگا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلے کیا پوچھی جائے گی؟ نماز نہیں پوچھی جائے گی۔ اگر نماز ہوتی آجر تو پھر آجر ان کی آجر نماز ہوتی۔ نماز آجر نہیں ہے، روزہ آجر نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ ان کی محبت کے بغیر نہ نماز مکمل ہے، نہ روزہ مکمل ہے، نہ حج مکمل ہے۔ تو پھر اللہ کی سبیل محبت کون ہے؟ اللہ کی سبیل محبت۔ اب سما باشہم، ان کو ابھارا، جوش دلایا۔ کس کے لیے جوش دلایا؟ اللہ سبیل محبت ہی، اپنی محبت کے سبیل۔ اب معصوم فرماتے ہیں نحن سبیل اللہ، جو اس کی محبت کی سبیل ہے وہ ہم ہی تو سبیل ہے۔ سبحان نظام خدا کی قسم، یہ سارا نظام انہی آل محمد کے گرد گھوم رہا ہے۔ صحیح۔ اب میں اسی پہلو کو، اب میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا خاک پاک خادم ہوں، لیکن میں بحث کروں گا، آپ قرآن جا کے خود دیکھیں گے، میری بحث سنیں، ٹیپ بھی ہو رہی ہے، کئی غلطی ہوگی صحیح سے میں پوچھ لوں گا۔ پہلے میری بات سماعت فرما لیجئے، جا کے تفسیر دیکھ لیجئے، پھر پتہ لگے گا حق کسے کہتے۔ ٹھیک ہے سر؟
یہ سبیل محبت ہی، یہ جو 14 معصومین ہیں، صحیح 14 معصومین، انہیں کب ہونا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے، عالمین کے لیے، اچھا ذرا پھیلا کے میں، ایک ہوتی ہے غرض خلقت اور ایک ہوتی ہے غرض بیست۔ غرض خلقت، ان 14 کی غرض خلقت، صحیح توجہ فرمائیں، ان 14 کی غرض خلقت معرفت توحید ہے۔ اللہ نے ان 14 کو بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے ہے، اپنی پہچان کے لیے انہیں بنایا ہے۔ یہ کن کی پہچان ہے؟ توحید کی۔ ہمارے لیے نہیں بنایا، اگر ہمارے لیے بنائے تو پھر ہم افضل ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے جو بنایا ہے ہم افضل ہو جائیں گے، مکان انسان کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم افضل ہو جائیں۔ اس لیے ان کو جو خالق نے بنایا ہے اپنے لیے بنایا ہے، ان کی غرض خلقت توحید ہے۔ رہ گئی غرض بیست، یہی میرا اختلاف ہے جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ پوری توجہ فرمائیں، یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ موضوع جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں، ابھی ڈیٹیل بھی ہو جائے گا، اچھی بات ہے، کبھی بیان نہیں ہوا، صحیح میں بہت بڑی التجا معافی سے بھی کہوں گا، پہلے میری بات سنتے رہے پھر بات مجھے فرمائیں۔ ان 14 کی جو غرض بیست ہے، اولاً بالذات مقصود بیست، ان 14 کا مقصود بیست، بیست مانے ان کا مبعوث ہونا، بحیثیت رسول، بحیثیت رسول کا مبعوث ہونا بحیثیت رسول اولاً آل محمد کے لیے ہے۔ صحیح توجہ فرمائیں، ان کا مقصد بیست، مقصد غرض بیست 14 کے آنا، رسول کے آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ آل محمد کے لیے آئے ہیں، پھر عالمین کے لیے، اہل مکہ کے لیے، عجم کے لیے، کائنات کے لیے بالعرض آئے ہیں، ثانیاً آئے ہیں، دوسرے نمبر پر عالمین کے لیے آئے ہیں، پہلے نمبر پر آئے ہی آل محمد کے لیے ہیں۔ پہلے اب میری بات سماعت فرما لیں، یہ ان کا غرض بیست کون ہے؟ آل محمد، اور پھر عالمین کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا ہے ان کو بھیج کر، ہمیں کہا اس لیے کہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا، یہی تو میرا احسان ہے، اپنی شان میں نے تمہیں دے دیا۔ کہ بنایا میں نے اپنے لیے تھا اور میں نے تم میں بھیج دیا، یہ احسان ہو گیا۔ لیکن اس احسان میں جو غرض بیست اولی ہے، اولاً بالذات مقصود بیست معصومین ہیں، بعد میں بالعرض ثانیاً عالمین ہیں۔ اب میں دعا پڑھتا ہوں، اب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کعبہ، خانہ کعبہ کی دیواروں کو جناب ابراہیم بلند کر رہے تھے، جن کے گھروں کو معصوم بنایا، اہل بیت کیسے ہوں گے؟ اللہ بیت بن رہا، اس بیت میں پتھر اٹھانے والا جبریل بھی شامل ہے۔ وہ اللہ تجھے اور آدمی نہیں ملتے، فرشتے جبریل کو بھیج دیا تاکہ پتہ تو چلے جن کے گھر کے بنانے والے معصوم ہو تو آنے والا کتنا معصوم ہو۔ اچھی بات ہے، ہاں اچھی بات ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دو کتنے ہیں؟ اسماعیل، صحیح آپ تو وہی ہیں، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اس کے گھروں کی دیواروں کو، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کیا کبھی رد کی ہے؟
इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू समी भी है, सुनता भी है, हमारी बात गौर से भी सुनता है। अब गौर क्या करें, रब से आती है आपको समझाने के लिए, वहाँ गौर का तसव्वुर तो नहीं है यार, सुनने वाला भी है और समी भी है और अलीम भी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ऐ अल्लाह हम दोनों को, इब्राहिम और इस्माइल दोनों मासूम फरमा रहे हैं, हमें अपना करें ना करना यार, हम सारा मैं करूं, कुछ आप भी तो हिम्मत करो, कुछ थोड़ा सा आप ही मेरे साथ। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, कि हम तेरे मुसलमान हूं। क्या पहले नबी रसूल हो के मुसलमान नहीं थे? इलाजा में कौन सा इस्लाम का ये दुआ मांग रहे? ये इस्लाम बिला वास्ता है बाबा इनका, या कोई वास्ता इनके लिए? ये क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, हम दोनों को अपना मुसलमान बना। वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारी से मुराद क्या? इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हमारी ज़ुर्रियत में से किनको बना? उम्मतम मुस्लिमतन लक, ऐसी उम्मत बना जो बगैर वास्ते के इस्लाम लाई हुई हो। गौर नहीं फरमा रहे, ये वो उम्मत है जो बगैर वास्ते के इस्लाम लाई हुई है, बगैर वास्ते के। अब ये ना कहना कि अली बचपने में इस्लाम लाए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, हमारी ज़ुर्रियत में से किसको बनाओ? उम्मतम मुस्लिमतन लक, उनका इस्लाम भी ऐसे जैसे तेरी जात बिला वास्ता मुसलमान बना, उनको क्या बना? उम्मतम मुस्लिमतन लक। तो मालूम हुआ जनाब इब्राहिम किसकी दुआ मांग रहे हैं? एक उम्मत मुस्लिमा की, मुसलमान इस्लाम वाली उम्मत की। बोझ तो नहीं हो रहा शादी? अब तो आसान है ना, अब तो आसान। मुस्लिमतन लक वारे ना मनासिक ना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अगे रब्बना वबअस फीहिम, ऐ अल्लाह भेजना, रब्बना वबअस फीहिम, हिम की ज़मीर किधर जा रही है? उम्मत मुस्लिमा की तरफ। किसमें भेज? आलमीन में नहीं। उम्मत रब्बना वबअस फीहिम, इनमें भेज, उम्मत मुस्लिमा में भेज। किसको भेज? रसूलन मिनहुम, एक उन्हीं में से रसूल भेज। जैसी वो उम्मत मुस्लिमा है, उसी सही जो उम्मत मुस्लिमा है, उसी उम्मत मुस्लिमा में से ही, यानी उन्हीं के अफराद में से ही एक रसूल भेज। यही वजह है कि जनाबे इसहाक की औलाद में सारे नबी आए, लेकिन जनाब इस्माइल की औलाद में एक ही तो यही नबी हैं। सरकार इस्माइल की नस्ल पाक में जितनी पहले आए हैं, उन्हें नबी का होदा नहीं दिया, उन्हें वली का होदा दिया है। क्योंकि नबी एक होना, रसूलन मिनहुम, एक रसूल। गौर नहीं फरमाया? कितनी रसूल? रसूलन, रसूल नहीं, रसूलन मिनहुम, एक रसूल भेज। यतलू अलैहिम आयाते का, जो उन पर तेरी आयात की तिलावत करे। अभी बहस करें। यतलू अलैहिम आयाते का व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, कि वो उन्हें किताब की तालीम दे, सुनाए नहीं, तालीम दे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, हिकमत की भी तालीम दे और इल्म की भी, किताब की भी तालीम दे। अगर मैं जल्दी से यहाँ जुमला कह दूं तो वो फिर बहस करेंगे दोबारा कि तालीम और हिकमत का देने का यह मेयार हुआ, रसूल को कहना पड़ा अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलियुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। जो इल्म और हिकमत का एक ही दरवाजा हो उसे अली कहते हैं। इल्म और हिकमत के कितनी, एक ही तो दरवाजा है, उस एक दरवाजे को क्या क्या? अली। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम,
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अब ये रसूल किस में आए? सही किस में आए? उम्मत मुस्लिमा में आया। ठीक, कौन आया? एक रसूल आया। और किन में से आया? उन्हीं अफराद में से आया। मालूम हो गया, जिन में से वो आया वो रसूल ही जैसे अफराद हैं। अब हमें क्या खबर वो रसूल जैसे है या नहीं है? फरमाया मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दूसरा भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। अगर मैं जुमला जल्दी से यहाँ कह दूं तो आपको फिर ये से बात तो निकलता है कि फिर आए दूसरी पढ़ते हैं। कौन सा नबी जब आदम बैनल माए वक्ती, मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम आबो गिल में थे। मालूम क्या नबी होना दलील है, कोई उम्मत वहां जरूर मौजूद है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर नबी पहले से मौजूद हैं तो नबी होता है खबर देने वाला। किन को खबर दे रहा है? कोई तो उम्मत मौजूद है। मालूम हुआ, जब नबी थे, बने नहीं थे, मैं नबी था। जब नबी थे तो उस वक्त कोई उम्मत होगी या नहीं? अब मैं जुमला कह दूं, बाबा जिसकी उम्मत अबुल बशर से पहले हो, रसूल बशर होगा। है जिस रसूल की उम्मत अबुल बशर से पहले हो, क्या वो रसूल बशर होगा? वह बशर का तस्वर क्या होगा? तो अब मालूम होगा कि रसूल की जो उम्मत होगी, ये उम्मत कौन सी है? बिल्कुल रसूल जैसी। उन्हीं में से, वैसे दिलचस्पी तो मैं देख रहा हूं, कोई घबरा जाए जरा भयंकर सलवात पढ़ देंगे। अब सही मैं ऐसी वो पढ़ता हूं कि आप हर जुमे में वो आयत पढ़ते, जुमे में आयत पढ़ते, जुमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना बाबा। जुमे की तो तर्जुमा तो आना चाहिए ना यार, या सिर्फ मौलाना साहब पे इसके पीछे खड़े हैं ठीक है चलो ये नहीं, जुमा पढ़ते हैं या नहीं? अब जुमा की आयत को मैं पढ़ता हूं, बात आ जाए। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना, सही तवज्जो फरमाए। हुवल्लज़ी वो है, बाअसा फिल उम्मिय्यीना, कि जिसने उम्मिय्यीन में भेजा। ये उम्मीदीन कौन है? जिस उम्मी को आप अनपढ़ कहते हैं, उम्मीदीन, इसी से रसूल को उम्मी भी कहते हैं, या मक्के वाले कहते हैं, या मक्के वाले मुराद नहीं है, या अनपढ़ मुराद नहीं है। आने वाला आने वक्त में अगर अनपढ़ है तो फिर अल्लाह जाहिल में भेजा क्यों है तुमने? ये उम्मीदीन कौन है? सही, हुवल्लज़ी वो है, बासा फिल उम्मिय्यीना, कि जिसने उम्मिय्यीन में भेजा। क्या भेजा? बिस्मिल्लाह रसूल। ये तकिया ले लो, सही सारा हो जाएगा। उम्मिय्यीना, उम्मिय्यीन में, उम्मी आपको ये तफसीर में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ रहा हूं। जो ऐसी नायाब शायद फिर अगर तवज्जो नहीं फरमाएंगे दुख होगा या नहीं। उम्मिय्यीना, मैंने उम्मिय्यीन में भेजा। क्या भेजा? रसूलन मिनहुम, एक रसूल भेजा उन्हीं उम्मीयीन में से। मालूम होता उम्मीयीन का मेयार भी रसूल जैसा है। उन्हीं में से जो मिनहुम फी की मदाइसी, मिनहुम उन्हीं में से मैंने जो रसूल भेजा। अब ये उन्हीं में से हमें बताया जाएगा ये में से रसूल के कौन है? फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अली मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब मिन्नी की लफ्ज़ हमें मालूम हो गई। रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से हमने, उम्मीयीन में से हमने। मैं बहुत बड़ी बहस कर रहा हूं सरकार, तवज्जो करो। उन्हीं में से हमने एक रसूल भेजा, एक रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से रसूल भेजा। किन में भेजा? उम्मीयीन में भेजा। ये उम्मीयीन आम अवाम नहीं है, मक्के वाले नहीं हैं, बाद में मक्के वाले आएंगे। अव्वलन बिल मकसूद
بعثت نبی رسول امیین میں ہے. امیین کون ہے؟ یہ اب میرا معصوم فرماتا ہے نحن امت امیت لا نکتب ولا نقرأ. ہم وہ امی امت ہیں، نہ کسی سے پڑھتے ہیں نہ کسی کے لکھوانے سے لکھتے ہیں. یہ کون؟ نحن امت امیت. امی کے معنی ہم کیا کہتے ہیں؟ امی کے معنی ہم ان پڑھ کہتے ہیں. امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے. امی کے معنی ہے جو نہ کسی سے لکھنا سیکھے نہ کسی سے پڑھنا سیکھے. یہ ہوتا ہے امی. نہ کسی سے. امی کے معنی اگر آپ ان پڑھ کے کریں تو پھر رسول کا کیا معیار ہوگا بیشک کا؟ کیا ان پڑھوں میں بھیج دیا؟ جو ان پڑھوں کا امتیاز نہ کرے اتنے بڑے عالم کو بھیج دے تو بھیجنے والا عادل کہاں ہوگا؟ یہ امت مسلمہ ہے، وہ امت مسلمہ جس کی دعا جناب نے فرمائی تھی امت مسلمہ جو بلا واسطہ اسلام رکھتے ہوں ان میں بھیج. یہ امت مسلمہ کون ہے؟ امی جی. یہ نہ کسی سے لکھنا سیکھتے ہیں نہ کسی سے پڑھنا سیکھتے ہیں. ان امی جین میں بھیجا. امی جین میں انہی نے سے بھیجا. اچھا پھر پلٹ کی ایک بات کہنی ہے میں ذرا پھر کہوں. هو الذی بعث فی الامیین کہ اس نے امیین میں مبعوث کیا. مبعوث کیا اس وقت کیا جب ان کی عمر مبارک 40 سال ہوئی. اب آپ میرے ساتھ ذہن ملائے میں جملہ کہوں. اب جب ان کو اسی امت میں مبعوث کیا معلوم ہوتا ہے یہ جو مبعوث ہونے والا رسول ہے یہ جو آ رہا ہے جس امت میں پھر پیدا کس امت میں ہو رہا ہے؟ یہ رسول خدا پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ کسی غیر امت میں پیدا ہو رہے ہیں. اب توجہ فرما نہیں رہے مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی. یہ امت میں جو رسول پیدا ہوئے ہیں کس کے گھر پیدا ہوئے ہوں گے؟ جو امت امیین میں مبعوث ہو رہا ہے وہ پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا جس گھر میں یہ پیدا ہوگا وہ بھی گھر امی ہوگا. ابو طالب ان پڑھ نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب ابو طالب ان پڑھ تھے؟ امی تھے. امی کے معنی نہ کسی سے پڑھے ہیں نہ کسی سے لکھے ہیں. میں دلیل دے دوں جناب دلیل دے دوں. جناب ابو طالب امی کے معنی نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے نہ پڑھنا سیکھا ہے. اسی دلیل سے تو رسول نے کہا ابو طالب میرے نکاح کا پڑھنے والا وکیل تو ہے. کبھی بھی جاہل رسول کا نکاح نہیں پڑھ سکتا. نکاح کون پڑھا ہے رسول خدا کا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ خدا کی قسم ان کا نکاح پڑھنا دلیل ہے کہ یہ امت مسلمہ کے مرکز یہی ہے. امت مسلمہ کا مرکز کون ہے؟ جناب ابو طالب. اگر جناب ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے جناب علی کہاں ہوتے؟ جناب علی نہ ہوتے سیدہ کہاں ہوتی؟ سیدہ نہ ہوتی حسنین کہاں ہوتے؟ حسین نہ ہوتے 14 کیسے مکمل ہوتے؟ کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کن کا نکاح پڑھا ہے؟ اس کا جو امی ہے. اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں اے اللہ تیری مرضی سے رسول نے وکالت دی ابو طالب علیہ السلام کو. اگر ابو طالب بھی ان پڑھ میں آتا ہے تو امی کا نکاح کا وکیل کیوں بنایا تو نے؟ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں جملہ کہہ دوں جناب ابو طالب نے سب سے پہلے جب پڑھنا شروع کیا دلیل دے دی میں امی
ان پڑھ کے معنوں میں نہیں، الحمدللہ ہے۔ الحمد کون پڑھنے والا ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے الحمد اس وقت پڑھی ہے جس میں سارا قرآن ہے، ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا، پہلے پڑھ رہا ہے، کس نے پڑھایا ہے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے آپ خاموش تو ہے، اطلاع کے لیے میں رکھتا ہوں، یہ خطبہ کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ صحیح میں جملہ کہوں، خدا کے لیے لکھ لے دل کے اوپر، یہ جو خطبے کی خطبہ نکاح کا سنت ہو جانا، یہ سنت ابو طالب ہے، سنت رسول نہیں ہے۔ میں کیا کہوں؟ جس کو آپ سنت قرار دے رہے ہیں نکاح میں، یہ کون ہے پڑھنے والا؟ آپ فرمائے کون ہے نکاح پڑھنے والا؟ یہ کن کی سنت ہے؟ رسول کی۔ رسول نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، سنت ہمیشہ رسول کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو سنت بنی ہے ابو طالب کی وجہ سے بنی ہے، کافر کا عمل کبھی بھی سنت رسول نہیں بنتا۔ ایسا کہوں زور سے دوں، میں مناظرہ نہیں، پھر دل ہاتھ باندھ کے بات کروں۔ اسی وجہ سے ہم جب بھی نکاح پڑھتے ہیں جناب ابو طالب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ خطبہ نکاح کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ نہ کس نے پڑھا خطبہ نکاح؟ فرماؤ نا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن ذرع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے ہمیں بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ کون ہے؟ مرکز کون ہے؟ اب جہاں یہ رسول پیدا ہوا وہ گھر کیا ہوگا؟ امت مسلمہ ہوگا یا نہیں؟ اس لیے فرمایا تقلبک فی الساجدین، اس امت مسلمہ کو ہم ساجدین میں منتقل کر رہے ہیں۔ کیوں ساجدین آئے؟ بعث فیہم، ان میں کیا بھیجا؟ رسولا منہم۔ ہائے ہائے شاہ جی بالکل ہی نہیں پڑھتے، ایک آیت آگے پڑھتے نہیں کیا؟ شاہ جی گھریں کہاں جائیں؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحیح ہاتھ باندھ کے خدا کے لیے اب توجہ فرمائیں، میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا ترجمہ ہے؟ کریں ترجمہ، کریں نا جناب، اب ترجمہ مجھے صحیح سے مجھے دکھلا دے۔ امیین کون ہے؟ رسول جیسے امی ہیں، صحیح رسول جیسے امی ہے یا نہیں؟ گھبرائے نہیں، گھبرائے، میں پورا مکمل کر کے چھوڑوں گا جناب، ایسے نہیں۔ امیین کون ہے؟ رسول جیسے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ جا کے قرآن دیکھیں، ان سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ کون ہے گمراہی والے؟ ان میں بھیجا ہے۔ صحیح یہ ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے تو مجھے کل آپ دیکھ کے آ جائیے گا، مجھے بتا دیجیے۔ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو میرے پاس تو ہیں، آپ میں دکھا سکتا ہوں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، کانو کون ہے؟ امیین۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، یہ کانو کی ضمیر کی درج آ رہی ہے، امیین میں بھیجا نا۔ یہ امیین کون ہے؟ یہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان جیسا رسول بھیجا۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، معاذ اللہ گمراہوں میں پہلا رسول بھیجا۔ صحیح کیا بھیجا؟ گمراہوں میں بھیجا۔ اے اللہ تو نے پہلا آخری اور پہلا رسول، اتنا بڑا عالمین کا رسول گمراہوں میں بھیجا تو نے۔ یہ کیا ترجمہ ہوا؟
شاہ جی کیا ترجمہ ہو اس کا؟ یہ ترجمہ ہے کہ انکار من قبل لفی ضلال مبین. اچھا آگے والا ترجمہ وآخرین منہم اور کچھ انہی میں سے بعد میں آئیں گے، لما یلحقوا بہم وہ ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے. آخرین کچھ آئے جو بعثت کے وقت نہیں تھے، ان امیین میں بھیجا بعثت کے وقت نہیں تھے، ٹھیک ہے. آخرین منہم کچھ ہے جو بعثت کے بعد آ کے ان سے کیا ہوں گے؟ ملحق ہوں گے. لما یلحقوا بہم. اب دیکھیں لما کس کے لیے آتا ہے؟ لما توقع کے لیے بھی آتا ہے اور انتظار کے لیے بھی آتا ہے. معلوم ہوتا ہے جو ملحق ہونے والے ہیں اس امت کے ساتھ بعد والے، ان کی توقع بھی ہے اور انتظار بھی ہے. آج جن کا انتظار خود خدا کر رہا ہے وہ امی ہے. کون ہے جس کا انتظار آج خالق کر رہا ہے؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں بھی کر رہا ہوں. کون ہے جس کے انتظار میں خالق ہے؟ آپ بھی ہیں، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے اس وقت بھی. کون ہے؟ اے اللہ بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ کون ہے؟ کوئی تو ہے نا یار. اللہ نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، ان امیین میں سے ایک ہے. وہ امیین میں سے ایک ہے جو ابھی ملحق نہیں ہوا، انتظار میں ہے. امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارا امام زمانہ ہے، وہ ان کے ساتھ ملحق ہوگا. تو اسی امیین میں کون آ رہا ہے؟ امام زمانہ. جب امام زمانہ جس کے انتظار میں ہے، امام سرکار کی بعثت کے بعد کتنے امام بعد میں ملحق ہوئے؟ سرکار امام حسین علیہ السلام، سرکار حسن مجتبی جناب علی علیہ السلام کے بعد باقی امام تو بعد میں آئے نا، بعثت کے بعد آئے ہیں نا. جب اعلان نبوت ہوا تو بعثت بعد میں آئے نا. یہ شہزادے موجود تھے. سرکار علی زین العابدین 38 ہجری میں، پھر سرکار باقر علیہ السلام 57 ہجری میں، اسی طرح 65 ہجری، اسی طرح بعد میں تو اس دنیا میں تشریف لائے. تو جب بعد میں آئے ہیں تو اس وقت یہ ملحق ہو رہے ہیں کن سے؟ امیین سے. اور آخری ہے جس کا انتظار ہے. تو پھر امیین کون ہوئے؟ یہ معصومین ہے. امیین میں رسول بھیجا. اگر امیین کا ترجمہ ہم معاذ اللہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر کھلی گمراہی کرے تو نہ اگلا ترجمہ صحیح نہ پچھلا ترجمہ صحیح. کیونکہ آگے بھی خالق کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہی تو فضل ہے اللہ کا، جسے چاہے عطا کرتا ہے. کیا یہی فضل ہے کہ جاہلوں میں بھیج دے؟ آیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا گمراہوں میں بھیج کے فضل کہتا ہے؟ کوئی تو ہے ایسے کہ بالکل رسول جیسے ہیں، ان میں بھیجا، تبھی تو کہا یہی تو میرا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل عظیم ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ ذو الفضل العظیم ہے. تو یہ عظیم فضل کن کو مل رہا ہے؟ امیین کو. کہ امیین کے لیے ضلال المبین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ جس وقت شجرہ طیبہ جناب ابراہیم سے آپ جدا ہوئے، اے میرا رسول، جب تمہارا پورا شجرہ نبوت سے نکل کر ولایت کی نسل میں شروع ہوا، تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا. تم کیا تھے؟ غیر معروف تھے. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ شے ہے. ضالہ کے معنی گم ہونے والی. غیر معروف. دلچسپی نہیں پیدا ہوئی، میں زور پورا لگایا نہیں. کیا پتا ہے نہیں کہ ضالۃ المومن، مومن کی حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے. ضالہ کے معنی کیا ہے؟ 11-21 معنی ازالہ بھی نہیں جاتے، وہ وقت نہیں ہے ابھی. لاہور میں نے پڑھا کہ اب یہ ہے کہ یہ ضالہ کے معنی گم شدہ. یعنی تم جب شجرہ طیبہ جناب ابراہیم سے تم جدا ہوئے تو اب تم اکیلا نبی، یہ تمہاری ولایت میں جب یہ تمہاری نور چل رہا تھا، تم غیر معروف تھے. تمہیں کسی کوئی نہیں جانتے تھے. تیری حقیقت کیا ہے، تیرا نور کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیری صفات کیا ہے، تیرا کمال کیا ہے.
میں کیا کہہ رسول تیری حقیقتوں سے لوگ واقف نہیں تھے. اب جب میں نے تمہیں بھیجا، کیا بھیجا؟ تمہیں علم میں مبعوث کیا اور علم میں آ کے تم نے مکے میں اعلان کیا. اب پتہ لگنے لگا اچھا یہ رسول ہے. میں بہت بڑی بات کروں گا، دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو تعجب بڑھے. اچھا یہ رسول ہے. انذر عشیرتک الاقربین، اب تو سمجھ رہے ہیں یہ رسول ہے. اب جب سمجھاتے رسول اتنی دیر تک اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، پھر بھی رسول کا کمال تو سمجھ آیا لیکن آل رسول کا کمال سمجھ نہیں آیا. پھر اللہ نے آل رسول کو سمجھانے کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگا دیا. رسول اگر یہ نہ پہنچایا، اگر آج غدیر پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند نہ کیا، میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اب جب رسول کو اتنا کچھ کہا گیا، رسول اب اعلان کرو. اب جب ہاتھ بلند کیا اللہ کا، علی کا، جناب رسول خدا نے من کون تو مولا ہو فہذا علی المولا کہا، فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم. میری طرف دیکھیں ہیں، جب منبر پہ بٹھا کے اتنی دیر تک دکھاتے رہے علی علیہ السلام کو. اب رسول جانتے تھے خطبہ کوئی سنے یا نہ سنے، علی کو آج ضرور دیکھے. آج خطبہ نہیں سنانا، علی کو دکھانا ہے. آج اسے دکھانا، بٹھایا ہوا ہے منبر پر. اب جب جناب علی بیٹھے ہوئے، ہر آدمی جو ادھر ادھر کے آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں. اب جیسے ہم علی بیٹھے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو جھٹکے دیے ہیں کس نے دیے ہیں؟ اسی لیے تو دیے ہیں. جو ہی پلٹ کے نکاح گرمی کے ہوتے ہوئے بھی، اور پھر عین دوپہر کو علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا. مطلب دوپہر کو یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کیا ہے کوئی کمزور نکاحی کا عذر نہ کر سکے، تو یہ نہ کہہ سکے میری آنکھیں کمزور تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں ہے. اب جب جناب علی کو دکھایا گیا، اب کہنے لگے بخن بھی ہوا. اچھا اب معروف ہوئے یا نہیں؟ پہلے کہاں تھے یار؟ کتنے کہا میں کھول کے بیان نہ کروں، کتنے تھے؟ بین کانوں من قبل وفی ضلال مبین. تم اس وقت بالکل غیر معروف تصور میں تھے رسول. ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو کیا ہے، تیری آل کیا ہے، تو کیا ہے، علی کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے، معلوم ہی نہیں تھا. اب جب تو بعثت کے لیے یہاں پہنچا، اب لہذا ہم نے تیری گمراہی، یہ گمراہی کا ترجمہ نہیں ہے، یہ گم نامی کا ترجمہ. خدا کے لیے آج کے بعد ترجمے میں ترمیم فرمائیں. یہ امیین گمراہ نہیں تھے، امیین گمنام تھے، غیر معروف تھے. صحیح اتنے بڑے علمی ماحول میں جہاں اس وقت 1200 علوم رائج ہیں، کتنے جناب علی کو جانتے ہیں؟ 12 اماموں کو کتنے جانتے ہیں؟ اس علم کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایک لمحے کیا وہ آواز تھی نا اتنی، ایک لمحے کی. تو پھر امیین کون؟ اسی وجہ سے امیین کے لیے تلاوت تھی، آل محمد کے لیے علم تھا. بس جلدی سے بات کو طے کریں. تلاوت کہاں کرتے؟ تلاوت اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام کے لیے تلاوت تھی، اپنی حسب استعداد وہ ان کے معنی کو اخذ کر سکتے تھے. آل محمد کے لیے تلاوت بھی تھی، تعلیم بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ کوئی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول نے مجھے تعلیم دی ہے. جب بھی بیان کرتے کہتے سمیت رسول اللہ، میں نے رسول سے ایسے سنا، روی عن رسول اللہ.
जो भी सहाबा के फरमाते हैं ना, क्या कहते हैं, मैंने रसूल से ये कहते सुना। मालूम हुआ सुनना इस बात की दलील है, तिलावत हुई ना कि तालीम हुई। रोवे यार रसूलुल्लाह, सरकार से ये रिवायत हुई, या रवा रसूलुल्लाह, सरकार ने ये रिवायत फरमाई। तो जब सहाबा किराम की बात आती है तो रोविया और समेतों की बात आती है। जब अली की बात आती है फरमाया अल्लामनी रसूलुल्लाह है इल्मन ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे इल्म ऐसे दिया जैसे कबूतर बच्चे को चोगा देता। कैसे कि अल्लामनी रसूलुल्लाह, रसूल ने मुझे तालीम दी। तो रसूल के बाद तालीम लेने वाला कौन है? सरकार अली इब्न अबी तालिब। तो फिर उम्मीयीन का उम्मीयीन का पहला फर्द बतौर इमाम कौन हो जनाब? इसीलिए उनका लक़ब अमीरुल मोमिनीन है। बस सरकार जल्दी से, चूंकि वक्त के हिसाब से, कि चौथा इमाम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बीबी है जिसका नाम है हुब्बाबा वालिबिया, हुब्बाबा वालिबी, सही हुब्बाबा उसका नाम है। बाद में किसी ने जुब्बाबा लिखा, लेकिन वो लफ्ज़ गलती हो सकती है ज़ेर वाले की, उसने नुक्ता से डाल, लेकिन 3 4 5 किताबों में मैंने हुब्बाबा की लफ्ज़ सही मुझे फरमा देंगे, हुब्बाबा ज़्यादा मुझे लगा। हुब्बाबा वालिबिया, इसकी उम्र 113 साल थी। मैं क्या कह रहा हूँ, 113 साल। अच्छा ओके। ये जनाब अली अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, ये जनाब अली का ज़माना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक इसके ज़माने को इसने देखा है। जनाब अली से लेकर 8 इमामों की ज़ियारत की और दुआए इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वजह से। अच्छा जनाब, ये हुआ कि हुबाबा कहती है कि मैं इसमें और भी वाक़या मैं ये सुना देता हूँ कि मैं जनाब अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में हैं, सरकार आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रही थी। मैं कुर्बान हो जाऊं, जो आलमीन की इस्मतों का मुहाफिज हो उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। चलते हुए जनाब अली रुके, सरकार ने फरमाया हो बाबा ये कंकर उठाओ। पत्थर, ये कंकर था, बीबी ने कंकर उठाया। जनाब हुब्बाबा वालिबिया ने कंकर के माने पत्थर भी हो सकता है उठाया, सरकार को पेश किया। सरकार ने अपनी अंगुश्त मुबारक, ये जो अंगुश्तरी थी, उसकी मोहर लगाई, पत्थर पे मोहर लग गई। फरमाया जो इस पत्थर पे मोहर लगाता जाए समझना वही इमाम है। मैं अच्छा, ये दूसरा पहलू भी है, उधर नहीं जाते। ये इस पे जो भी लगाता जाए वही इमाम हो। ये हुबाबा अपने पास रखना, मेरे बाद जो भी इमाम होंगे ना उनके पास ले जाना, जो भी मोहर लगाता जाए लगाता। ये अब सरकार की शहादत के बाद जनाब हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम आए, इसको बुला के इमाम ने फरमाया हुबाबा मेरे बाबा वाला पत्थर लाओ ताकि मैं उस पर मोहर लगा दूं। ऐसे इमाम होने चाहिए ना बाबा, ऐसे ढूंढने चाहिए। इसके बाद सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, उस इमाम ने फरमाया हुबाबा वो मेरे बाबे वाला पत्थर लाओ, मैं तुम पे मोहर लगा दूं। मोहर लग गई। अब आया इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना। ये काफ़ी बूढ़ी हुई, बूढ़ी तो हो ही जाता है ना, आखिर आदमी जो हुआ ना जनाब 60-70 साल या जितनी थी बूढ़ी हो गई। अब जो बूढ़ी हुई, लाखिर की लफ्ज़ है कि घबरा के चल रही थी। कुर्बान हो जाऊं, चूंकि घबराते हुए जब इमाम के करीब आई, जो इमाम ने अपने तक पहुंचते हुए से घबराते हुए देखा, नजर की जवान हो गई। अल्लाह जाने कैसे करीम है, नजर की नजर फरमाई, जवान हो गई। अब जो जवान हुई उसने कि मैं कितनी वो थी, फरमाया मैंने तुम्हें जवान कर दिया है, पत्थर लाओ ताकि मैं इस पे अपनी मोहर लगा दूँ। पत्थर लाया। अभी सरकार इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मोहर लगा दी। फरमाया इसके बाद तुम इमामों को ज़ियारत करोगे, हमने तुम्हें जिंदगी दे दी है। बाद में जो हयात पे भी कादिर है उसे इमाम कहते हैं। अब ये कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, इमाम ने बुला के फिर मैंने मोहर लगाई, फिर इमाम
जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। मैं जुमला कहूँगा लेकिन मसाइल चूँकि पढ़ना नहीं, इसीलिए सरकार ने, वो तो मदीने में ही थे ना, तो सरकार ने मोहर लगा दी। जब 7वें इमाम का ज़माना आया, खुदा गवाह अल्लाह जाने कितनी मुद्दत के बाद जब इमाम आए ना, इसे बुला के कहा, खुदा जाने फिर मैं तुझे मिलूँ ना मिलूँ, पत्थर ले आता कि मैं मोहर लगा दूँ। जरा कह दी इमाम, इसे बुला के, अल्लाह अकबर, 14 साल कैद में रहेगा नहीं रहेगा, अजरकुम अल्लाह, आके ने बुलाया और फिर इमाम ने मोहर लगाई। और इसके बाद जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, इमाम ने बुला के जब मोहर लगाई, फरमाया 8 हो गए, हो बाबा अब तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर, फौरन ही इमाम के कितने 90 दिन की लफ्ज़ भी है, 9 महीने की लफ्ज़ भी है, 9 दिन की भी लफ्ज़ है, जितने हैं, जितनी तसव्वुर फरमाए इमाम के हुक्म के बाद इस बीबी का इंतकाल हो गया। ये वो हैं कि जिन्हें खालिक ने अपना नुमाइंदा बनाकर, दुआ का मरकज़ बनाकर तरीक़ा दुआ जो है वो बता रहे हैं। मेरा इमाम परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद जो एहतमाम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। हाँ जी, हाँ, ये इंशाअल्लाह मुहर्रम में जो आएगा 21 सफ़र से 30 सफ़र तक, इस दफ़ा सही विरासत हुसैन साहब के तरफ से, जो पिछले साल भी 10 मजालिस हुई थी इसी जगह, उसूल दीन पर 2 मजलिसें हर उसूल पर मैंने पढ़ी थी। अब इस दफ़ा होगा 10 मजलिसें फ़ुरूए दीन पर, कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है। फिर कहेंगे नमाज कौन है, रोज़ा कौन है। ये ध्यान करें। तो इंशाअल्लाह ये फिर 10 दिन हम इसी फ़ुरू पे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हाँ, कल सिंह काम कल मजलिस होगी CVO 79, कल इंशाअल्लाह 12 बजे मैं वहाँ पढ़ूँगा सिंह के घर, यही करीबी हैं इनका है। कल मजलिस होगी इनके घर में 12 से 1 बजे मैं इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। ये मजलिस जो है आज विरासत हुसैन साहब के जितनी मरहूमीन हैं उनके इसाल के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना